Shifa Hospital stands as a beacon of hope and healing, providing affordable, ethical, and high-quality healthcare. Patient Education Series by Dr. Habibullah Atta. چلیے آج بات کرتے ہیں حمل کے دوران ہونے والی ایک ایسی تشخیص پر جو کافی پریشان کن لگ سکتی ہے، یعنی ایمنیوٹک فلوئڈ یا بچے کے ارد گرد پانی کا کم ہو جانا۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر سلمیٰ عطار کے اس اہم پیغام سے بات شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اس صورتحال کو سمجھنا ہی اسے پرسکون طریقے سے سنبھالنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس کنڈیشن کا جو طبی نام ہے وہ ہے اولیگو ہائیڈرمینیوس۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بچے کے ارد گرد موجود پانی کی مقدار ایک محفوظ حد جو عام طور پر 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے اس سے کم ہو گئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ایمنیوٹک فلوئڈ ہے کیا چیز اور یہ بچے کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایمنیوٹک تھیلی رحم کے اندر پانی کے ایک حفاظتی غبارے کی طرح ہے جس میں بچہ رہتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانی ایک نہیں بلکہ کئی اہم کام کرتا ہے۔ یہ ایک کشن کی طرح بچے کو کسی بھی جھٹکے یا دباؤ سے بچاتا ہے، اس کا درجہ حرارت مستحکم رکھتا ہے اور سب سے اہم بات، بچہ اسی پانی میں سانس لینے کی مشق کرتا ہے جس سے اس کے پھیپھڑوں کی نشو نما ہوتی ہے۔ اچھا، تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آخر یہ پانی کم کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی 4 عام وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پانی کی تھیلی میں کوئی چھوٹا سا سوراخ ہو گیا ہو، یا پلیسنٹا ٹھیک سے کام نہ کر رہا ہو۔ کبھی کبھی ماں کے جسم میں پانی کی کمی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور اکثر ڈیلیوری کی تاریخ گزر جانے کے بعد یہ پانی قدرتی طور پر کم ہونے لگتا ہے۔ یہ اگلا حصہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل خطرہ اور بنیادی تشویش کی بات کیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے بڑی فکر یہ نہیں ہوتی کہ بچہ خشک ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ اصل تشویش امبلیکل کارڈ یعنی ناف کی نالی کی حفاظت کے بارے میں ہوتی ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ جب پانی کی مقدار نارمل ہوتی ہے تو ناف کی نالی آرام سے تیرتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کم ہو جاتا ہے تو جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے یہ نالی بچے اور رحم کی دیوار کے بیچ میں دب سکتی ہے۔ اس صورتحال کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین اور بہت سادہ مثال استعمال کی گئی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی باغ میں پانی دینے والے پائپ پر پیر رکھ دے۔ اس سے بچے کو ملنے والی آکسیجن اور خوراک کا بہاؤ رک سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک خطرہ ہے تو میڈیکل ٹیموں کے پاس اس سے نپٹنے کے لیے ایک بہت مضبوط حفاظتی نظام موجود ہوتا ہے۔ وہ ایک طرح سے ہائی الرٹ موڈ میں چلی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتی ہے شدید نگرانی۔ کلر ڈاپلر سکینز کے ذریعے بچے کے دماغ اور دل میں خون کے بہاؤ کو چیک کیا جاتا ہے، اور نان سٹریس ٹیسٹ سے بچے کے دل کی دھڑکن پر مسلسل نظر رکھی جاتی ہے تاکہ کسی بھی خطرے کا فوراً پتہ چل سکے۔ اور اس نگرانی کے ساتھ ساتھ ہسپتال ہمہ وقت تیار رہتا ہے، مطلب 24 گھنٹے سرجیکل ٹیم فوری سی سیکشن کے لیے تیار ہوتی ہے، اور اگر بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جائے تو نوزائیدہ بچوں کا ICU بھی بالکل تیار ہوتا ہے۔ اب یہ صرف ہسپتال کی ذمہ داری نہیں ہے، اس صورتحال کو سنبھالنے میں مریض کا اپنا کردار بھی بہت فعال اور اہم ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا جاتا ہے وہ ہے ہائیڈریشن، یعنی روزانہ کم از کم 3 سے 4 لیٹر پانی یا دوسرے مائع کا استعمال کرنا۔ اس پورے نسخے میں کچھ خاص چیزیں شامل ہیں، جیسے پانی، ناریل پانی اور جوس پینا۔ خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے اکثر بائیں کروٹ پر لیٹنا اور کچھ سپلیمنٹس لینا، لیکن ان سب میں جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے بچے کی حرکت پر احتیاط سے نظر رکھنا۔ یہ اصول گھر پر دیکھ بھال کے لیے سب سے اہم نقطہ ہے کک کاؤنٹ، یعنی بچے کی حرکت کو گننا بچے کی خیریت جاننے کا ایک براہ راست ذریعہ ہے۔ اگر محسوس ہو کہ بچہ 12 گھنٹوں میں 10 بار سے کم حرکت کر رہا ہے یا حرکت بہت کمزور ہے تو فوراً ہسپتال جانا چاہیے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ کون سا سب سے اہم پیغام ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے؟ یہ کوئی ناکامی کی علامت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی خودکار ایمرجنسی ہے۔ یہ صرف ایک اشارہ ہے کہ بچے کو اضافی توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ کہ مریض اور میڈیکل ٹیم کو مل کر کام کرنا ہے۔ آخر میں اس کا مقصد پریشانی کو ایک باخبر اور محتاط نگرانی میں بدلنا ہے۔ یہ حمل کے آخری مرحلے میں ایک فعال شراکت داری کو فروغ دیتا ہے۔
یہ تشخیص دراصل گھبراہٹ کی وجہ بننے کے بجائے محتاط اور مشترکہ نگرانی کا تقاضا کرتی ہے۔ اس بارے میں اگلی اپائنٹمنٹ پر اپنے ڈاکٹر سے کن باتوں پر غور کیا جا سکتا ہے؟ Shifa Maternity Care for Emergency and Appointments call 243761.